گرمیاں آتے ہی ایک بھیڑ بکریوں اور گائے بھینس کی بڑی بیماری جو کہ انتہائی خطرناک ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یہ اس نے حملہ کر دیا۔ اسے جو چچڑوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، چچڑ چونکہ گرمیوں میں اس کی بہتات زیادہ ہوتی ہے، افزائش زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے بھیڑ بکریوں اور گائے بھینس اس کے علاوہ کٹے بچھڑے وغیرہ ان پر اس بیماری کا حملہ ہو چکا ہے۔ فیلڈ میں اکثر کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں، ہر تیسرا جانور اس بیماری کا شکار ہے۔ اسے میڈیکل لینگویج میں تھیلیریوسس جو بلڈ پیراسائٹ ٹکس کی وجہ سے جو ہے پھیلتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا چچڑ ہوتا ہے جسے ہائلوما ٹک کہتے ہیں۔ ہائلوما ٹک چچڑوں میں سے ایک خطرناک چچڑ ہے۔ اس کا منہ آگے کی طرف نکلا ہوا، لمبا سا اور بڑا تیزی سے بھاگتا ہے، اس کی یہ علامات ہے۔ اور یہ جو تھلیریا کی بیماری ہے، یہ پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ وہ ایک جانور سے وائرس لے کر دوسرے جانور تک یہ منتقل کرتا ہے۔ یہ کیریئر تھلیریا کی بیماری کا کیریئر ہے۔ تو اپنے جانوروں کو چچڑوں، مکھیوں، جوؤں اور پسوؤں سے بچاؤ کے لیے آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ چچڑوں سے کیسے بچانا ہے اپنے جانوروں کو، اور اس بیماری سے کیسے، خطرناک بیماری سے بچانا ہے، آگے چل کے دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک تمام جانوروں کی بیماری تھلیریا کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ تھلیریا جو ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اور اس کی شرح اموات کتنی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بچانا کیسے ہے، اور یہ کن کن وجوہات سے ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ میں انٹرو میں بتا چکا ہوں، یہ جو بیماری ہے اس کا جو کیریئر ہے وہ ٹکس ہیں۔ ٹکس میں سے بھی خاص قسم کا ٹک ہائلوما ٹک جو کہ بہت خطرناک ہے، اس بیماری کا کیریئر ہے۔ یہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ اس کا مین جو ہے اس کی جو پہچان ہے، اور منہ عام چچڑوں سے بڑا لمبا اور نکلا ہوا چونچ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بیمار جانور سے دوسرے جانور میں یہ وائرس منتقل کرتا ہے، پیراسائٹ یہ منتقل کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے جانور بیمار ہوتے ہیں۔ اکثر چھوٹے بچوں میں حملہ زیادہ ہوتا ہے، جو 1 ماہ سے لے کے 3 ماہ تک جو ہے وہ زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں۔ بچے بڑے بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں میں اس کی بیماری کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اپنے جو فارم ہے، آپ نے جانور 5 رکھے ہوئے ہیں، 50 یا 500 ہیں، اپنے جو جانوروں میں جو ایکسٹرنل انٹرنل پیراسائٹ ہیں ان کی مینجمنٹ کرنا ضروری ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اپنے جانوروں کو ہر 1.5 ماہ بعد آئیورمیکٹن کا انجیکشن لگوائیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، جو کہ آپ کے جانور کی کنڈیشن اور وزن کے مطابق لگائے گا۔ اس کے علاوہ جگہ پر آپ نے ٹک سٹاپ کی سپرے کرنی ہے، یعنی جو پیراسائٹ ہیں جن میں مکھیاں، چچڑ، جوئیں، پسو وغیرہ، وہ جگہ پر نشو و نما پاتے ہیں، اور وہاں پر ہفتے میں 1 مرتبہ سپرے کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جگہ پر آپ نے چونا اور راکھ ہم وزن مکس کر کے اس کا چھڑکاؤ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ کر دیا کریں، تو وہ بھی ان ایکسٹرنل پیراسائٹ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو ان کے شیڈ ہیں یا کمرے ہیں جو بھی ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر جگہ پلین ہونی چاہیے، کوئی اینٹیں وغیرہ یا بلاک وغیرہ ان کی جو
اندر سوراخ ہوتے ہیں وہاں پہ ان چچڑوں کی جو نشو و نما ہوتی ہے ان کے لیے نشو و نما کی جگہ میسر نہ کریں اور پلین سیمنٹ کر دیں، ٹیپ کر دیں اور جگہ بالکل بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو انٹرنل پیراسائٹ یعنی اندر کے کیڑوں کے لیے اندرونی کرموں کی دوائی جو ہے وہ 20 یا 3 ماہ بعد پلانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے اوپر ٹک سٹاپ کا سپرے آپ ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور کر دیا کریں، جس سے چچڑوں مکھیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ٹکس نہ صرف تھلیریا کی بیماری پھیلاتے ہیں بلکہ 3-4 اور خطرناک بیماریاں جن میں ٹک فیور، ریڈ واٹر، اس کے علاوہ اس میں مکھیوں کی وجہ سے پیدا شدہ بیماریاں پلازموسس اور اس کے علاوہ اور بھی کافی بیماریاں جو ہے وہ ان سے پھیلتی ہیں، تو ان سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تھلیریا کی خطرناک بیماری سے بچاؤ کے لیے ایک تو آئیورمیکٹن کا انجیکشن آپ نے ہر 1.5 ماہ بعد لگانا ہے۔ دوسرا تھلیریا کی بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ نے اینٹی پروٹوز انجیکشن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ نے ہر 2 مہینے بعد اگر لگوا دیں تو اس سے جانور کو تھلیریا کی بیماری کے جو خطرات ہیں یا چانسز ہیں کم سے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ اسے عام حفاظتی ٹیکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ویکسین کے طور پر جو اینٹی پروٹوز انجیکشن ہے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خطرناک انتہائی بیماری اس لیے ہے کہ یہ تقریباً جب بھی جانور میں انفیکشن ہوتی ہے، بلڈ پیراسائٹ کا حملہ ہوتا ہے، تو جانور 4-5 دن خوراک کھانا نہیں چھوڑتا، حالانکہ اس کو تیز بخار ہوتا ہے 105 سے اوپر یا 105 تک، تو اور ہلکا ہلکا ناک سے پانی آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لمف نوڈ جو ہے وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، اور جانور جب اس میں انتہائی خون کی کمی اور جانڈس وغیرہ ہو جاتا ہے تو جانور آف فیڈ ہوتا ہے اور انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جانور کے سروائیول کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں۔ اگر علاج بر وقت نہ کیا جائے اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو اس کی جو میٹلٹی ریٹ ہے یعنی شرح اموات 70 سے 80% ہے، تو 70 سے 80% جانور جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مینجمنٹ میں بڑے احتیاطی جو تدابیر کے طور پہ جو ہے وہ آپ اینٹی پروٹوز لگا سکتے ہیں، اور جب جانور بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک خاص پروٹوکول ہے، جس میں پہلے دن اینٹی پروٹوز انجیکشن، ساتھ میں اینٹی الرجک انجیکشن، اور ساتھ میں جو لانگ ایکٹنگ اینٹی بایوٹک انجیکشن، ساتھ میں کوئی لیور ٹونک وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لانگ ایکٹنگ انجیکشن ہے وہ 1 دن کے وقفے سے لگایا جاتا ہے، اور ساتھ میں اینٹی پیرائٹک انجیکشن ڈیلی لگایا جاتا ہے، اینٹی الرجک انجیکشن روزانہ کے حساب سے، اور جو اینٹی پروٹوز ہے وہ 2 دن کے وقفے سے جو ہے وہ لگانا چاہیے۔ ہمارے اکثر پریکٹیشنر بھائی معذرت کے ساتھ روزانہ کے حساب سے وہ اینٹی پروٹوز اور اینٹی بایوٹک لگا رہے ہوتے ہیں، جس سے جانور سٹریس میں چلا جاتا ہے، بلکہ اس کا جگر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور جو ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں یا پھر وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔